لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أغنى الله عنهم بالإحسان وطهرهم تطهيرا. علماء کرام اور پھر اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم حقیقی معنی میں امام علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں میں قرار پائیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں. میں بہت ہی مختصر کیونکہ قائد محترم تشریف لا چکے ہیں اور زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن اتنا بتا دوں کہ تقریباً 2014 کے آخری 3 مہینوں میں جب سپریم کورٹ نے تنظیم پہلے کی پابندی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا، اس کے بعد سے قائد محترم نے الحمدللہ رب العالمین عوامل جاری کیے اور ان عوامل کو آگے بڑھاتے ہوئے گلگت بلتستان میں ہم نے پیر رکھا اور الحمدللہ رب العالمین قائد محترم کی حکمت عملی، بردباری اور جو ہمیں توانائی بخشتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھے ہیں تو وہ پارٹی جو الیکشن میں نومینیشن سے چند گھنٹے پہلے تک کالعدم کہی جاتی تھی، اس پارٹی پر سے پابندی بھی ختم ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین آج گلگت بلتستان کی دوسری بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے. آج ہمارے 4 نمائندے باقاعدہ طور پر قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں اور پھر الحمدللہ ہمارے قائد کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کونسل میں بھی ہمارے گلگت بلتستان کے صدر جناب سید عباس صاحب کو وہ مقام دیا کہ جب پرائم منسٹر خطاب کر رہا تھا تو سید ارحم میرے سامنے بیٹھے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ اگر قوم ہمت کرے تو قائد تو ہمت سے چل ہی رہے ہیں اور قائد محترم نے کسی موقع پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا اور کبھی کبھار بعض جگہوں پر ہمارے حوصلے پست ہوتے تھے تو فون کر کر ہمیں حوصلہ دیتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے. اور جب یہاں کی بائی الیکشن سیٹ خالی ہوئی اور بائی الیکشن کے اعلان ہوئے اور ہم نے قائد محترم کی خدمت میں گزارشات پیش کی، قائد محترم نے فرمایا کہ آپ جائزہ لے لیجئے اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آگے بڑھنا مفید ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ نے علی رضا بھائی جیسا ایک ایسا شخص دیا کہ جس کی والدہ نے یہ کہہ کر کہ میں امام زمانہ کی خدمت میں شہید بیٹا دے رہی ہوں. تو جس قوم کی ماؤں کے اندر یہ جذبہ ہو وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی ہے اور اس قوم کے لیے صرف حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر ان چند دنوں میں جو کوششیں ہوئی ہیں اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں. جو کوشش کرنا چاہتا ہے کوشش کرے، جو نہیں کرتا ہے وہ کم از کم دعا کرے. کل رات بہت سے لوگ تھے یہاں سے گزر رہے تھے، مولانا ہمارا تو یہاں ووٹ نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی رضا پی سی ایم کے بارے میں؟ میں نے کہا آپ کا ووٹ تو نہیں ہے لیکن آپ عریضے میں تو عرض لکھ سکتے ہیں. زمانے کے امام کو عریضے میں لکھ دیجیے کہ ہمیں اپنا نمائندہ اسمبلی میں چاہیے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پابندی اٹھنے کے بعد پاکستان کے الیکشن میں ہمارا پہلا شخص ہے جو آئی ٹی پی ٹکٹ پر کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اس کی قربانی اور قائد محترم کی بزرگواری ہے. تو انہوں نے فرمایا اگر ہمت ہے تو آگے بڑھیں. میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری ٹیم کو کامیاب کرے. اب یہ ٹیم پر ہے کہ ساتھ دے آگے بڑھے اور ثابت کرے کہ مرکز تشیع میں دیکھیے کوشش کرنا، ہر بار جملہ یہی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس زمانے میں بھی اسلامی تحریک پاکستان کھڑی رہی کہ جس زمانے میں ڈائریکٹ بات آتی تھی یا بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ. وہ زمانہ یاد ہے، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. جعفر سوانی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے جناب حسن ترابی شہید صاحب کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر الیکشن لڑوایا. ہمارا آدمی جیت چکا تھا، اب باقی آگے کیا ہوا وہ تاریخ میں اور کورٹ میں جا کے پڑھ لیجیے، آپ کو پتا چل جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
قدموں کو جما دے گا۔ پر محمد و آل محمد